السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بس نزلہ زکام کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میں ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ہو، تھوڑا برونکائٹس کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کہنا تھا جو نیو سبسکرائبرز ہیں وہ جو ناغہ کے دن ہے اس میں کوشش کریں وہ پیچھے سے اس کو کمپلیٹ کریں ساتھ ساتھ۔ اور جو ہے ہم آج کا دیکھتے ہیں، سورہ نساء ہے اور ہے 15واں رکوع اور آیت ہے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب ضربتم تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیسا پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے۔ قصر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے یہ تھوڑا مختصر کر لینا۔ ان خفتم اگر خوف ہو تمہیں، این یفتنکم الذین یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو وہ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدو و مبینہ دشمن واضح۔ کہ یہاں پہ جو مسلمان جو تھے وہ جب سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی کافر ان پہ جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، تو اسی لیے سفر کی حالت چونکہ وہ ایک مطلب جو ہے سرٹن کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا سچویشن کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قصر کے جو ہے نا وہ یہاں پہ رخصت دی ہے کہ نماز مقصر کر لو۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فجر کی جو قصر ہے وہ پوری ہی ہے، 2 سنت 2 فرض، ظہر کی صرف 2 فرض ہے، عصر کی صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، مغرب کے صرف 3 فرض پڑھنے ہیں، اور عشاء کے 2 فرض ایک جو ہے وتر ہے، تو یہ مقصر کرنے کی اجازت ہے یہاں پہ۔ وَإِذَا كُنْتَ اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کریں، لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، یعنی نماز کا اہتمام کریں ان کے لیے، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتٌ ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑے رہیں، أَسْلِحَتَهُمْ اسلحہ اپنا۔ فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا پھر لازم ہے کہ ہو جائے، پس لام مطلب لازم، یکونوا چاہیے کہ وہ ہو جائیں، من ورائکم تمہارے پیچھے، ولتأتی اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتٌ جماعت، اخری دوسری، لم یصلوا جنہوں نے نماز پڑھی، فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ پکڑے رہے، حذرہم بچاؤ اپنا، واسلحتہم اور اسلحہ اپنا۔ یہ نماز خوف کا یہاں پہ حکم ہے کہ جنگ کی صورت میں کہ نماز کتنی زیادہ ضروری چیز ہے، کہ جنگ کی حالت میں یا دشمنوں نے جب آپ پہ دھاوا بولا اس وقت بھی، دشمنوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا اس وقت بھی آپ پر نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنے کا اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ موجود ہوں تو آپ اہتمام کرائیں نماز کا، اور ایک جماعت آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو لیکن اس حالت میں کہ اسلحہ ان کے پاس ہو، اور وہ ایک سجدہ کریں، یعنی ایک رکعت جو ہوتی ہے وہ پڑھیں، اور پھر وہ پیچھے ہٹ جائے، دوسری جماعت آ کے دوسری جو ہے وہ رکعت پڑھ لے سجدے تک جو ہے، یعنی کہ جو ہے وہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کے پیچھے جو ہے پڑھ لے، تو جو ہے یہ لیکن اس حالت میں کہ وہ بھی اپنا اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اس اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِکم اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ تو پھر وہ حملہ کر دے تم پر یا دھاوا بول دے تم پر، علیکم تم پر فَلْيَمِيلُونَ پس وہ دعویٰ بول دے یا پس وہ حملہ کر دے، علیکم تم پر، میلتاً حملہ کرنا، واحداً ایک ہی بار، یعنی کہ ان کو یہ لالچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان اپنے سامان سے غافل ہوں تو وہ ان پہ ایک دفعہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان کانا اگر ہے، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطر بارش سے، او یا کنتم مرضی ہو تم بیمار،
ان تضعوا، یہ کہ رکھ دو تم اسلحتکم، اپنا اسلحہ، کہ اگر آپ سفر میں، جنگ میں، یا آپ کسی مشکل میں، آپ بیمار میں، تکلیف میں ہو، تب اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو۔ وخذوا حذرکم، اور پکڑے رہو بچاؤ اپنا، لیکن کوئی نہ کوئی بچاؤ کا سامان آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کن، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جس طرح وہ ایذا پہنچاتے تھے، تو یہاں پہ جہاد کی صورت میں مکمل احکامات آ گئے، ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے بھی، اور ان پر جواباً وار کرنے کے بھی، ان کو قتل کرنے کے بھی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو ہے مسلمانوں کو بار بار ڈھارس دیتے ہیں کہ کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب پورا کر چکو تم نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلیٰ جنوبکم، اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، یعنی کہ اب جنگ کی کنڈیشن سے نکل جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، اوپر مومنین کے، کتاباً، فرض، موقوتا، مقررہ اوقات میں، ولا تہنوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، تلاش میں قوم کی، یعنی یہاں پہ دشمن قوم کی تلاش میں ہے، یعنی کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہیں پہ دشمن ہے، تو آپ ان کے پیچھے جانے سے، آپ کو معلوم ہے دشمن قوم موجود ہے جو آپ پر حملہ کر سکتی ہے، تو ادھر ان کے پیچھے جانے سے آپ بالکل بھی آپ جو ہے وہ سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے، فإنہم، تو بے شک وہ بھی، یعلمون، وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر مسلمانوں کا جانی نقصان ہوتا ہے تو بے شک ان کا بھی جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ وہ جب پریشان پہلے کر رہے ہیں مسلمانوں کو، پہلے جیسے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ حملے کیے جا رہا ہے غزہ پہ، اور وہاں پہ لوگوں کو شہید کیے جا رہا ہے، تو اگر بدلے میں اسرائیل کو اڑا دیا جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں، انہوں نے تھوڑے بندے مار دیے، مسلمان تھوڑے شہید کر دیے انہوں نے، تو وہ کیوں بچے رہیں پھر بھائی؟ یہ تو غلط بات ہے، کس لیے؟ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے بچے رہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جانا ہے، جو کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ وقت مقرر ہے جو ہماری موت کا لکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر خوف کس بات کا؟ تو جو آپ کو جس حال میں اپنے آپ میں اندر جذبہ تو پیدا کرو، آپ نکلو تو صحیح دشمن کو مارنے کے لیے، وہ بھی ایسا دشمن جس کا پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تیار رہو اور کمزوری مت دکھاؤ اللہ کی راہ میں لڑنے سے۔ وَتَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون، جس کی نہیں وہ امید رکھتے، کہ ہم مسلمان جو ہے وہ شہادت کی اور جنت کی اور اللہ کی طرف سے بڑے بڑے جو ہے اعزاز، ان کی امید رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں اس لیے مومن نکل پڑتا ہے، جبکہ جو کفار ان کے پاس تو کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو پھر کس بات کی امید؟ ان کے لیے تو بس دنیا ختم تو سب ختم، تو جو ہے اسی لیے وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اندر سے، اس لیے وہ جب آپ ان پہ حملہ کرتے ہیں نا تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کم از کم مسلمان کو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، اسی لیے پھر کہ جب اس کے لیے آخرت کے وعدے بھی ہیں، اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے وہ بزدلی نہیں دکھا سکتا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمہ، بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مسلمانوں پر رحم فرمائے، جو کچھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی اپنی استطاعت رکھتے ہوئے جو ہے ان کا ساتھ دیں، ان کو اس ظلم کو ظلم کہیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو ہے اسرائیل پر پابندیاں لگنی چاہیے، UN کی طرف سے سخت پابندیاں لگنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں انسانیت کو، یہ اسرائیلی تو انسان بھی کہلانے لائق نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور جو آپ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔